بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ آپ کو پہلی وحی کے بارے میں کہ کس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی اور ان کو پہلی بار فرشتہ نظر آیا تو وہ کس طریقے سے ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان کا کتنا ساتھ دیا۔ آج ہم آپ کو دوسری وحی کے نزول کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ اس موقع پہ بھی حضرت خدیجہ نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ پہلی وحی کو 10 روز گزر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امید پر دوبارہ غار حرا تشریف لے جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہی فرشتہ جو پہلی مرتبہ وحی لے کر آیا تھا دوبارہ نظر آ جائے۔ وہ فرشتہ غار حرا میں تو نظر نہ آیا، البتہ جب آپ گھر واپس آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فرشتے کو آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر گھبرا جاتے ہیں، جلدی سے گھر واپس تشریف لاتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر چادر ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے ہیں تو جبرائیل امین پہلی 5 آیات کے بعد دوسری مرتبہ سورۃ المدثر کی یہ 5 آیات لے کر نازل ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کمبل اوڑھے سو رہے ہیں، اٹھیے اور لوگوں کو برے انجام سے ڈرائیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے اور بتوں کی نجاست سے دور رہیے۔ جب یہ وحی نازل ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری ہمت اور جرأت سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ ایک بہت بڑے مقصد اہم کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ پر وحی لانے والا فرشتہ جبرائیل امین ہے اور جو کتاب آپ پر نازل ہونا شروع ہوئی ہے وہ تمام آسمانی کتب کی سردار قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کے بعد لوگوں کو ایک رب کی طرف اور دین اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ وہی دین جو سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، مگر اس کی اصلی شکل مٹ چکی تھی۔ آپ دعوت اسلام کا آغاز اپنے گھر سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام لانے کا شرف آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو جاتی ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرتی ہیں بلکہ اپنے تمام مال بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے وقف کر دیتی ہیں۔ دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا آغاز کرتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دوست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار اور حسن معاملہ سے خوب واقف تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان کو اسلام کی دعوت دی، وہ بغیر کوئی سوال کیے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اس طرح ذات مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں اور امت کے افضل ترین مرد ہونے کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ یہ بڑے ہی ذہین و فطن تھے، ایک بڑے مشہور قبیلے بنو کلب سے تعلق رکھتے تھے۔ سیدہ نے زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا، مگر یہ آپ کے پاس ہی رہتے تھے اور آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے۔ ان کے والد اور چچا ان کو لینے آئے تو انہوں نے اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بھی فوراً اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ آزاد کردہ غلاموں میں سیدنا زید حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پرورش پا رہے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اسلام کی دعوت دی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں۔
اس طرح بچوں میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی تھے، سب سے پہلے اسلام قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دعوت دینے کا سلسلہ دیگر لوگوں تک، دیگر قبائل تک پہنچانے کا انتظام کرتے ہیں اور دعوت دینے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ویڈیو میں آپ کو آگے کے واقعات بتاؤں گی۔ دیکھتے رہیے، پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہیے۔